اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ جی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم کافی حد تک سورۃ الرحمن کور کر چکے ہیں۔ آخری سبق آج کا ہمارا رہتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اینڈ میں دو قسم کی جنتوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک قسم کی جنت کا ذکر ہم کل پڑھ چکے ہیں اور دوسری قسم کی جنت کا ذکر آج ہم نے پڑھنا ہے۔ کل جس جنت کا ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، رب کے سامنے کھڑے ہونے والے شخص کے لیے دو باغ ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا کہ بہت گھنے شاخوں والے، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے چشمے جو ہے وہ بہہ رہے ہیں اور اس میں پھل جو ہیں وہ دو قسم کے پھل ہیں۔ پھر متقین علی فرش بطائنها من استبرق، کہ جو جنتی جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں تکیہ لگا کے وہ بھی موٹے ریشم کے، دبیز ریشم کے جو ہے نا وہ بنے ہوئے ہیں۔ وجن الجنتین دان، پھر فیہن قاصرات الطرف، جھکانے نگاہیں جھکانے والی جو ہے نا وہ عورتیں، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز بیان کی، کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ ذکر کر کے نا اس کے بعد آیت نمبر 61 سے آگے اللہ تعالیٰ دوسری قسم کی جنت کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس کے بارے میں سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ پہلے ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دو جنتوں کا ذکر کیا نا، ایک پہلے ہے ایک بعد میں ہے۔ ان میں بہت سی باتیں قدر مشترک بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ دوسری قسم کی جو جنت ہے اس میں تھوڑی کم ہے، یعنی وہ تھوڑی کمتر جنت ہے، ایک ہائی فائی جنت ہے، اس طریقے سے۔ اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، ان دونوں کے علاوہ دو باغ اور بھی ہیں، یعنی جو اوپر گزرے نا ان کے علاوہ اور باغ بھی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، تو کون سی نعمتوں کا اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے، یعنی اے جن و انس کی جماعت۔ یہ دوسری قسم کی جو جنت ہے مدھامتان، اتنے گہری ہے، ٹھیک ہے، کہ دور سے دکھنے میں ایسے لگتا ہے کہ گہرے سبز کی وجہ سے نا بلیکش بھی محسوس ہوتی ہے، گہرے سبز رنگ کی جنتیں کہہ لو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اے جن و انس کی جماعت، بریکٹ میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہما عینان نضاختان، ان دونوں میں دو چشمے ہیں، نضاختان، دونوں جوش مارنے والے، ابلنے والے چشمے ہوتے ہیں نا، یعنی پریشر کی وجہ سے کس طریقے سے اس کو جو ہے نا وہ آج کل جو فوارے لگے ہوتے ہیں چوکوں پہ، تو اس ٹائپ کی چیز اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، لیکن وہ کس طرح کی ہوگی وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ فیہما عینان نضاختان، کہ دو ابلنے والے چشمے، ٹھیک ہے، جوش مارنے والے چشمے۔ یہ جو نضاختان ہے، نضاخ ینضخو، نضخن سے ہے، یعنی اس کا معنی جوش مارنا ہوتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اے جن و انس کی جماعت۔ یہ دونوں جنتیں جو ہیں فیہما فاکہۃ، ان دونوں میں پھل ہیں۔ اچھا، اب پھل میں ساری چیزیں آ گئی، جب پھل کا نا لفظ ساری چیزیں آ گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں کچھ تخصیص بھی کر دیا، وَنَخْلٌ اور کھجور، ورمان اور انار۔ یہ دونوں کچھ پھل ایسے تھے جو اہل عرب جو ہے وہ زیادہ یوز کرتے تھے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اسپیشل ذکر کیا ہے کہ بھائی یہ سارا کچھ وہاں پہ ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ کچھ نہیں ہوگا وہاں پہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اے جن و انس کی جماعت۔ فیہن خیرات حسان، دیکھو یہ جو جنت ہے دوسرے قسم کی، اس میں جو عورتیں ہوں گی نیک عورتیں ہوں گی، حسان خوبصورت ہوں گی۔ گویا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بیان کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ دو چیزیں عورتوں سے ریلیٹڈ بڑی پسند ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ خیرات، نیک یعنی خوب سیرت جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، خیرات آپ ایسے کہہ لیں خوب سیرت ہیں، حسان اور خوبصورت ہیں، تو یہ چیزیں دو فیہن خیرات حسان میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ حور مقصورات فی الخیام، حور، حوریں ہیں، ٹھیک ہے، یہ جمع ہے حورا کی نا، حورا ایک حور کو کہتے ہیں، حور بہت سی حوروں کو کہتے ہیں، مقصورات ٹھہری ہوئی، ٹھیک ہے، رکی ہوئی،
فی الخیام خیموں میں. گویا اللہ تعالیٰ کو عورتوں سے ریلیٹڈ یہ چیز بھی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حوریں ہیں وہ خیموں میں رکی ہوئی ہوں گی، گھروں میں رکی ہوئی ہوں گی. تو یہاں پہ یہ بات بھی ہے کہ گھروں میں عورتوں جو مطلب یہ ہوا کہ عورتوں کی جو خوبی ہے وہ گھر رکے رہنے میں ہے، باہر گھومنے پھرنے میں اور باہر کمانے میں خوبی نہیں ہے. مطلب کہ بہت بڑی خوبی ہے نہیں، باقی یہ ہے کہ وہ ایک الگ جواز کی حد تک وہ الگ چیزیں ہیں اور ساری چیزیں الگ ہے. تو یہاں پہ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پسند کی ہے. حور مقصورات، یہ حوریں ایسی ہیں کہ فی الخیام خیموں میں ٹھہرنے والی. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اے جن و انس کی جماعت. لم یطمثہن، نہیں چھوا انہیں، انسن کسی انسان نے، قبلہم ان سے پہلے، ولا جان اور نہ کسی جن نے. ٹھیک ہو گیا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اے جن و انس کی جماعت. متکئین، یہ جو جنتی ہوں گے یہ سیکنڈ کیٹیگری کے، یہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے علی رفرف، قالینوں پر، خضر سبز، وابقری حسان. ابقری کہتے ہیں، آپ نے کبھی اردو میں بھی یہ یوز ہو جاتا ہے بعض اوقات نا، ابقری کہتے ہیں کہ ایسی چیز جو نادر ہو، بات سمجھتے ہیں، یعنی اپنی جنس کے اعتبار سے سب سے نادر ہو، اس کو کہتے ہیں ابقری. بھائی یہ تو بڑی ابقری چیز لے پھرتے ہو آپ. تو کیا متکئین، وہ تکیہ لگائے ہوں گے قالینوں پر، خضر سبز، وابقری اور نادر. ٹھیک ہے، ایسے نہیں ہوں گے کہ ہر جگہ اویلیبل ہو، ہر کے پاس اویلیبل. حسان، خوبصورت. اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اے جن و انس کی جماعت. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑا بابرکت ہے نام آپ کے رب کا جو بڑی بزرگی والا ہے، بڑے اکرام والا ہے، بڑی عزت والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے نا ذوالجلال والاکرام، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پسند تھا. نماز کے بعد کے جو اذکار، جو فرض نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے نا، اس میں یہ اسپیشلی دعا آتی ہے. جیسے اللہ کے رسول جیسے سلام پھیرتے تھے نا نماز فرض کے بعد، تو کہتے تھے اونچی آواز سے اللہ اکبر، پھر کہتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 3 دفعہ کہہ کے آگے کہتے تھے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. یہ اللہ کے وسلم یہ پڑھا کرتے تھے بارہا. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کے وسلم سے ثابت ہے. اچھا، پھر اللہ کے وسلم کا ایک اور فرمان ہے ترمذی میں نا، اس میں یہ ہے کہ فرمایا کہ الذو بیا ذا الجلال والاکرام، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو نام ہے نا، جناب انس اس کے راوی ہیں، اس سے چمٹ جاؤ، یعنی اس کو لازم پکڑو. یعنی جب آپ نے دعا کرنی ہو تو آپ اس طرح کر سکتے ہو، یا ذا الجلال والاکرام فلاں 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 بات اپنی کر دو آگے، تو اس طریقے سے. تو یہاں پہ جو ایک چیز غور کرنے والی ہے وہ آپ کو میں بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ پہلی قسم کی جو جنت ہے وہ ظاہری بات ہے وہ ہائی فائی ہے، وہ انبیاء، صلحاء اور ایسا سمجھ لیں کہ صدیقین، صالحین لوگوں کے لیے. اور سیکنڈ قسم کی جنت عام لوگوں کے لیے، سب کے لیے. ٹھیک ہے، تو اب ان کو تھوڑا آپ کمپیریزن کر کے بھی دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ بھئی دونوں میں فرق کیا ہے. دونوں میں فرق اگر آپ دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اوپر والے میں دیکھیں ذرا پہلے، یہ دیکھیں یہاں پہ ہے پہلی والی جنت میں، فیہما، ان دونوں میں، عینانی، 2 چشمے ہیں، تجریان، جو دونوں بہتے ہیں. یہ آگئی اوپر والی جنت جس میں دونوں چشمے دونوں بہتے ہیں. اور نیچے والی جنت میں ذرا دیکھیں کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، فیہما عینانی، ان دونوں میں 2 چشمے ہیں، نضاختان، دونوں جوش مارنے والے. آپ بتائیں کہ کس کو آپ زیادہ لیتے ہیں؟ ایک وہ چیز جو بہہ رہی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، ایک وہ چیز ہے جو بہہ رہی ہے، چل رہی ہے، جاری ہے چشمہ، اور ایک چیز ہے جو وہیں پہ ہے اور صرف وہیں سے پانی اوپر جا رہا ہے اور نیچے آ رہا ہے، پانی اوپر جا رہا ہے، ابل رہا ہے، نکل رہا ہے. تو یہ دونوں جنتوں کا فرق آپ محسوس کر رہے ہیں. اچھا، اب اور آگے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اوپر والی جنت کے بارے میں کہا ہے ذواتا افنان، اس میں بہت شاخوں والی مطلب جنت ہے. نیچے والی جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں کی. اچھا، اوپر والی جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
فیہما ان دونوں میں من کلی ہر ایک میں فاکہتن پھل ہیں زوجان دو دو قسم کے. میں نے آپ کو بتا رہا دو دو قسم سے کیا مراد ہے. اچھا یہاں پہ اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں دو دو قسم کے پھل. نیچے والی جنت میں کیا بات بیان کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فیہما ان دونوں میں فاکہتن پھل ہیں ونخل و رمان. یہ کہا بس اس میں پھل ہیں اور کھجور کے بھی پھل ہیں اور درخت انار کے پھل ہیں. اس طرح سارے پھل موجود ہیں اور بھی کئی پھل ہیں. تو یہ لیکن آپ تھوڑا سا اس کو غور کریں کیا کیا فرق اس میں آپ کو فیل ہو رہا ہے. تو یہ بڑی حیران کن بات ہے. دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ پہلے والی جو انصاف چونکہ اللہ تعالیٰ نے تو کرنا ہے. تو یہ اب اللہ تعالیٰ نے تھوڑا فرق کیا رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں کہ زوجان. یہ دیکھیں آیت نمبر 52 میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں دو دو قسم کے پھل ہیں. اور نیچے والے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں جو ہے نا وہ فیہما فاکہۃ ونخل و رمان. اچھا اول ذکر جو جنت ہے اوپر والی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں متکئین تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے علی فرشن بستروں پر بطائنها جن کے استر جو ہیں من استبرق جو ہے وہ موٹے ریشم کے ہوں گے. وجن الجنتین دان اور ان کے جو پھل ہوں گے دان جھکے ہوئے ہوں گے. بات سمجھتے ہیں یعنی قریب سے ایسے پکڑ لیے ادھر سے پکڑ لیے لیٹے ہوئے تب بھی ہاتھ ایکسس کرتا ہے اور کھڑے ہوئے تب بھی بیٹھے ہوئے تب بھی. ٹھیک ہے یہ آپ دیکھیں یہ نقشہ ہے اوپر والی جنت کا. دوسری والی جنت کا نقشہ کیا ہے یہ لیں. دوسرے والی جنت کا وہ ہے ہی نہیں دان کا جو الفاظ ہیں اوپر والی جنت میں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وجن الجنتین دان. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں فرمایا متکئین علی رفرف خضر وابقری حسان. ان جنتوں میں سبز قالینوں اور عمدہ بچھونوں پر تکیے لگے ہوئے ہیں. لو بھی فرق چیک کریں آپ. ٹھیک ہو گیا. اچھا اور ایک دیکھتے ہیں ہم اوپر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اوپر والی جنت میں کہتے ہیں کہ آیت نمبر 56 ہے فیہن قاصرات الطرف. کہا کہ ان میں ہوں گی جھکانے والیاں نگاہوں کو. ٹھیک ہے نگاہوں کو جھکانے والیاں ہوں گی. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. ان سے پہلے کسی جن و انس نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا ہوگا. جبکہ نیچے والی جو آخری ذکر ہے اس میں کیا ہے اس میں یہ ہے حور مقصورات فی الخیام. ٹھیک ہے حوریں ہوں گی جو ٹھہری ہوئی ہیں خیموں میں. فرق ہے تھوڑا سا بات کرنے میں. اوپر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں متکئین علی رفر فیہن قاصرات الطرف اپنی نگاہوں کو جھکانے والی. سمجھ رہے ہیں اس میں نگاہوں کو جھکانے والی. یہاں پہ ہے کہ خیموں میں رہنے والی. نگاہوں کو جھکانا زیادہ جنرلائز ٹرم ہے نا کہ باہر ہیں اندر ہیں جہاں بھی ہیں وہ اپنی حفاظت کرنے والی ہیں. ٹھیک ہے یہاں پہ ایک جو ٹرم بولی جا رہی ہے وہ کیا ہے وہ یہ کہ اپنے گھروں میں رہنے والی. تو یہ تھوڑا سا مطلب اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا فرق رکھا ہے. آپ غور کرنے کے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. اوپر والی جنت میں اللہ تعالیٰ جیسے کہتے ہیں دیکھیں ایک ایک چیز کو آپ کمپیریزن کریں. میں آپ کو کہا تھا کہ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ مشترکات ہیں یعنی دونوں میں سیم ہی ہیں لیکن کچھ چیزیں جو ہے نا وہ ڈفرینٹ بھی ہیں. مشترکات میں آپ کے سامنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اوپر بھی کہتے ہیں لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. ٹھیک ہے یہ دیکھیں لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. نہ انہیں کسی انسان نے چھوا ہے نہ کسی جن نے چھوا ہے. اور نیچے والی جنت میں بھی کیا کہہ رہے ہیں یہ والی آیت نمبر 74 لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. ٹھیک ہے اچھا اوپر ایک فرق دیکھیں. یہ تو تھا مشترک چیز. اوپر ایک فرق یہ ہے کہ اوپر ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. یہ بدلہ ہے احسان کا احسان نیکی الا الاحسان نہیں ہے بدلہ نیکی کا مگر کیا نیکی. ٹھیک ہے مگر کیا جنت کی صورت میں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے نیچے اللہ تعالیٰ نے کوئی بات نہیں کی اس طرح کی. ٹھیک ہے اور یہاں بات ختم ہوگی. اینڈ میں جو نے کہا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. بڑا بابرکت ہے نام اللہ تعالیٰ کا جو بڑی بزرگی والا ہے اور بڑے عزت والا ہے اکرام والا ہے. اچھا صورت واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے میں آپ کو بتایا تھا اس چیز کو ڈسکس کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے نا جنتیوں کی کیٹیگری بیان کی ہے. ایک ہے سابقون الاولون والسابقون السابقون جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھی سبقت لے جانے والوں کی تو کیا بات ہے بھائی. ٹھیک ہے اولئک المقربون. ان کی جنت کا جو نقشہ کھینچا اللہ تعالیٰ نے اور طریقے سے کھینچا ہے. اور پھر دوسرے قسم کے جو لوگ ہیں وہ ہیں فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ. دائیں ہاتھ والے تو کیا بات ہے دائیں ہاتھ والوں کی. اور پھر جو جنت والے جہنم والے ہیں ان کا کہا واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ. ٹھیک ہے کہ وہ بائیں ہاتھ والے کیا حقارت ہے ان کے لیے بائیں ہاتھ والوں کے لیے. یہ تین قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے. اب سابقون الاولون میں سابقون السابقون میں آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ لوگ مراد ہیں جو اوپر والی فرسٹ والی جنت ہے. اور جو اصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ والے جو ہیں وہ یہ سیکنڈ والے لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے جنت میں بھی کیٹیگری رکھی ہے. ٹھیک ہے جنت میں درجات ہیں کوئی زیادہ بلند ہے اوپر کوئی زیادہ نیچے ہے.
تو یہ چیز میں آلریڈی آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں کہ جنت کے درجات ہیں اور جہنم کے درکات ہیں. جس طریقے سے انسان نے جتنے اعمال کیے ہوں گے، جو حساب کیا ہوگا، اس حساب سے فیسیلیٹیشن، اس حساب سے سہولیات، اس حساب سے عزت افزائی اللہ تعالیٰ اسی عدل کے ساتھ کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے حکم. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور بڑے ہی کرم سے ہم الحمدللہ سورہ رحمان کو کور کر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی بھی توفیق دے، اپنی نعمتوں کا شکر کرنے کی بھی توفیق دے، انہیں ہم بیان بھی کریں، لوگوں کو بتائیں بھی، رہنمائی بھی کریں، اور خود بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے جو ہمارے اوپر احسانات ہیں، اس نے جو ہمارے اوپر نعمتیں کی ہیں، ہم اس نعمتوں کا صحیح معنوں میں جو ہے نا وہ استعمال بھی کریں اور اس کا حق بھی ادا کریں. تو آج کے سبق سے ریلیٹڈ اگر کسی کا کوئی کویشچن ہے تو وہ کویشچن کر سکتا ہے. ریموو کوئی نہ کرے، امپورٹنٹ ڈسکشن کرنی ہے اینڈ میں. سر وہ جو آپ نے کہا کہ اسپیشل گفٹ ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں پھر جنت الفردوس کی کیٹیگری میں آئیں گے نا، وہ جو جس کے لیے 2 جنتیں ہیں، یا جو آپ نے کہا کہ اسپیشل ہے جس کے لیے؟ تو دیکھیں یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے 2 الگ سے بیان کیے ہیں. وہ جنت الفردوس ایک الگ جگہ ہے، ٹھیک ہے، بات سمجھتے ہیں. جنت نہیں تو الفردوس سے اللہ ہائیسٹ کا سب سے بڑی تو سر جنت الفردوس ہے، دیکھ اس سے بڑا وہ اس کا چھت تو اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اس سے بڑی کون سی جنت ہو سکتی؟ میں نے یہ تو کہا ہی نہیں میں نے کہ جنت جو ہے نا اس سے بڑی ہے یہ والی جو یہاں پہ بیان ہو رہی ہے. نہیں، میں نے یہ کہا ہے کہ یہ الگ سے 2 جنتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو عنایت کر رہی ہیں، ٹھیک ہے. جنت الفردوس کے بارے میں تو آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول فرمایا کہ آپ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ سے جب بھی سوال کریں جنت الفردوس کا سوال کریں، ٹھیک ہے. وہ بڑی عظیم جنت ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بڑے عظیم لوگوں کو دینی ہی دینی ہے انشاءاللہ. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اور طریقے سے کیٹیگری بیان کی ہے کہ یہ فیسیلیٹیشن، جیسے کہتے ہیں نا یار ایک بندے کے 6 7 گھر نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے، اور صحیح. ہزاروں باغ ہو سکتے ہیں. اس میں سے اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کے اندر ممکن ہے یہ 2 الگ سے پروٹوکول ہو انسان کے لیے. صحیح. جی یہ کسی اور کا کوئی کویشچن؟ جی سر وہ 2 الگ سے جو جنتیں ہوں گی تو سر یہ تو 72 144 ہو رہے بنیں گی. 2 الگ سے جو جنتیں ہوں گی تو ان میں حوروں کی بھی تعداد اتنی ہو جائے گی سر؟ جیسے ایک جنت میں تو 70 حوریں ملیں گی نا، تو 70 یا 72 تو وہ ڈبل ہو جائیں گی. دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک شخص کے لیے 72 اور اس طرح نہیں رکھا ڈیجٹ. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اعمال کے مطابق ہی اس کو جو فیسیلیٹیشن دینی ہے. یہ اب تو شہید کے لیے بات کی جاتی ہے اور شہید کے لیے حدیث بھی موجود ہیں، تو یہ ہر شخص کے لیے یہ بات نہیں ہے، بات سمجھ رہے ہیں. تو ویسے عمومی طور پہ تو اللہ تعالیٰ نے جتنی چاہے گا وہ دے گا. اللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے. ٹھیک سر. اور دنیا میں جو آپ لوگوں کی بیویاں ہوں گی اگر نیک ہوں گی تو وہ آپ کے ساتھ ہی جنت میں ہوں گی. اور جیسے جس کا کسی کا خامد ہوتا ہے نا جو نیک نہیں ہوتا اور اس کا ابدی اس نے جہنم میں جانا ہوتا ہے. ابدی جہنم سے مراد یہ ہے کہ اس نے پکا جہنم میں ہی جانا ہے. جیسے فرعون جو ہے اس نے پکا جہنم میں جانا ہے، لیکن ان کی بیوی آسیہ جو ہے وہ تو ایمان لے کے آئی تھی نا. تو اب اللہ تعالیٰ نے جناب آسیہ جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح کر دینا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بات سمجھتے ہیں، جنت کے اندر. تو نیک عورتیں جو ہیں اگر ان کے خاوندوں کا ایسا مسئلہ ہوگا کہ وہ کفر پر تھے یا ابدی ان کے لیے جہنم لکھ دی گئی ہے، تو پھر ضرور ان کو کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کا اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ذریعہ بنائے گا کہ نیک لوگوں کے ساتھ نکاح ہو جائے گا. لیکن جو ظاہری بات ہے جو دونوں نیک جوڑا ہے ایسے سمجھ لیں اللہ تعالیٰ ان کو ویسے ہی اسی طریقے سے جنت میں بھی اکٹھے رکھے گا. وہ سردار ہوں گی ایسے سمجھیں باقی عورتوں کی اور باقی عورتوں کی. یہ جو جنت آپ کی دنیا کی جو ہوتی ہے نا بیویاں، یہ پھر جو ہے نا وہاں پہ جیسے آپ سردار ہوتے ہیں ویسے وہ سردار ہوتی ہیں وہاں پہ عورتوں کی. ٹھیک سر. جی کسی اور کا کوئی کویشچن ہے جی سبق سے ریلیٹڈ؟ حافظ عبدالرافع بھائی نے اپنا ہینڈ رائز کیا ہے. السلام علیکم سعد بھائی. جی وعلیکم السلام. اچھا سعد بھائی، وہ جو ابھی بھائی کا سوال تھا نا، میں عرض کرنے لگا تھا کہ آپ ان کو وہ حدیث بتائیں، وہ جو آخری جنت میں جانے والے مسلمان ہیں، وہ جو جی آخری جی ایسا جی ایک منٹ معذرت، وہ بھائی جو کہہ رہے ہیں نا کہ مطلب 72 + 72 148 یا 144 ہو رہی ہوں گی جو بھی ہے جیسے بھی،
دراصل وہی آپ کی والی بات ہے کہ مطلب فگر اللہ نے مختص نہیں کیا ہوا، یہ 72 کا اور یا 70 کا فگر صرف آخری جنت کے لیے جو ہے وہ فکس ہے. تو اس آخری سے جو جنت کے آخری جنت کے لیے نہیں ہے وہ میں کہہ رہا تھا کہ شہید کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی. نہیں سر، میں آخری جنت کی بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جنت میں جانے والا جو آخری شخص ہوگا اس کے لیے یہ فگر مطلب 72 کا جو فگر آپ بتا رہے ہیں یہ سر آخری جنتی کا فگر نہیں ہے. یہ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ یہ فگر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو شہید ہے نا، شہید، اس کے لیے ڈسکس کیا ہے. آخری جنتی کا اگر آپ ذکر پڑھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو حدیث سے سنا دیتا ہوں، اور بڑے مزے کا ہے. چلیں آج کے لیکچر میں یہ چیز شامل ہو جائے گی، تو 2-3 منٹ لگیں گے اس کے اوپر. دیکھیں، آخری جنتی سلسلہ حدیث صحیحہ میں 1429 نمبر روایت ہے. پتہ کیا ہوگا؟ بڑے مزے کی حدیث ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول میں کہ جنت میں آخر میں داخل ہونے والا جو شخص ہوگا نا، کبھی وہ اٹھ کر چلنے لگے گا، کبھی وہ منہ کے بل گرے گا، کبھی اسے آگ لپیٹ لے گی. پھر جب وہ آگ سے نکل آئے گا تو اس کی طرف دیکھے گا اور کہے گا بابرکت ہے وہ ذات جس نے مجھے تم سے نجات دی، یعنی آگ کی طرف دیکھ کے کہے گا اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی چیز نعمت عطا کی جو اول اور آخر کسی کو نہیں دی گئی. یہ آخری جنتی کہہ رہے. اس کے لیے ایک درخت دکھائی دے گا دور سے نا، دور سے دیکھے گا وہ درخت نظر آ رہا ہے، تو دور سے درخت کو دیکھ کے کہے گا کہ بھائی اے میرے رب، اللہ تعالیٰ سے کہے گا مجھے اس درخت کے نزدیک کر دے تاکہ میں اس کا سایہ حاصل کر سکوں، میں اس کا اور اس کے پانی میں سے چند گھونٹ پی سکوں. ایسا سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم، اس سے کہے گا، آخری جنتی کی بات ہو رہی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کہے گا ممکن ہے کہ میں تمہارا یہ مطالبہ پورا کر دوں. جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں، ہمارے پاس کوئی آتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی دیکھیں پیار سے کیا کہتے ہیں کہ ممکن ہے میں تمہارا یہ مطالبہ پورا کر دوں تو تم اس کے علاوہ کسی اور چیز کا مطالبہ نہیں کرو گے. ہاں، اگر یہ مطالبہ میں تمہارا یہ جو مطالبہ ہے کہ مجھے تم کہہ رہے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب آخری جنتی کو جہنمی کو نکالنا ہے نا جہنم سے کہ اس کو جنت میں داخل کرنا ہے، وہ تو عذاب بھگت کیا ہوگا. اب اس کے لیے یہی بہت بڑی چیز ہوگی کہ وہ جہنم سے نکل کے باہر کھڑا ہوا ہے، لیکن باہر کھڑا اس کو دور ایک درخت نظر آئے گا. اللہ تعالیٰ کو کہے گا اللہ تعالیٰ مجھے اس درخت کے قریب کر دے، تو کیا ہی بات ہے، میں چلو پانی شانی تھوڑا بہت پی لوں گا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ جنت کے اندر نہیں، وہ باہر ہی ہوگا بھی. تو وہ اللہ تعالیٰ کہیں گے دیکھو میں تمہیں اس کے قریب کر دیتا ہوں، لیکن اس شرط پہ کروں گا کہ تم مجھ سے سوال نہیں کرو گے. ٹھیک ہے، یہ وہی والی بات ہوگی جو حضرت موسیٰ اور خضر کے درمیان ہوئی تھی نا، کہ بھائی خضر نے کہا تھا بھائی ٹھیک ہے میں بات پوری کر دیتا ہوں لیکن تم میرے ساتھ چلو، لیکن تم مجھ سے سوال نہیں کرو گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہوگا پتہ کیا، تو وہ شخص جو ہے نا اللہ تعالیٰ وہ کہے گا کہ اے رب، اور عہد کرے گا کہ اس کے علاوہ کوئی اور مطالبہ نہیں کروں گا، اور اس کا رب اس کا عذر قبول کر لے گا، کیونکہ وہ دیکھے گا کہ اس سے صبر نہیں ہو رہا. اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے قریب کر دے گا، وہ اس کا سایہ حاصل کرے گا، اس کا پانی پیے گا، پھر اسے ایک دوسرا درخت دکھائی دے گا. ٹھیک ہے، انسان ہے نا، انسان کے اندر یہ چیز ہے کہ اس کے پاس جو ہے نا 5 لاکھ ہو تو اس کی کوشش ہوتی ہے میرے پاس 10 ہوں، 10 ہیں تو 20 ہوں، 20 ہیں تو 25 ہوں، مطلب ایک الحاق متقاصر والا کام. پھر اسے ایک اور دوسرا درخت نظر آئے گا جو اس سے بہتر ہوگا، وہ کہے گا اے میرے رب، کھڑا ویٹ کرتا رہے گا. پھر کافی دیر بعد اس کو آئے گا کہ اب چلو میں یہ مانگا تو یہ بھی مانگ لوں، میں کہ میرے رب مجھے اس کے قریب کر دے وہ جو نظر آ رہا ہے تاکہ میں اس کا پانی پی سکوں اور اس کے سائے سے لطف اندوز ہو سکوں. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے دیکھو بھائی میں اس کے علاوہ تو اس سے کوئی اور مطالبہ نہیں کروں گا، تو نے یہ بات کہی تھی پہلے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم، کیا تم نے مجھ سے عہد نہیں کیا تھا کہ تم اس کے علاوہ کوئی اور مطالبہ نہیں کرو گے؟ ممکن ہے اگر میں تمہیں اس درخت کے قریب کر دوں. اللہ تعالیٰ بھی دیکھیں نا کیا پیار کا انداز ہے، اس کو کہتے ہیں ابھی بھی کہہ رہے ہیں دوبارہ وہی بات کہ ممکن ہے اگر میں تمہیں اس درخت کے قریب کر دوں تو تم اور کوئی مطالبہ کر دو. وہ عہد کرے گا اس کے علاوہ میں کوئی مطالبہ نہیں کروں گا، اس کا رب اس کا عذر قبول کر لے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ اسے صبر نہیں آ رہا. اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے قریب کر دے گا، وہ جو سیکنڈ درخت ہوگا، وہ اس کے سائے سے لطف اندوز ہوگا، اس کا پانی پیے گا. پھر جنت کے دروازے کے پاس ایک اور درخت دکھائی دے گا، ٹھیک ہے، جو پہلے دونوں درختوں سے زیادہ خوبصورت ہوگا. وہ کہے گا اے میرے رب مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے سے لطف اندوز ہو سکوں، اس کا پانی پی سکوں، اس کے علاوہ تجھ سے کوئی اور سوال نہیں کروں گا. کتنی دفعہ دیکھنا ہے نا، انسان ہے نا کتنی دفعہ وعدہ کر رہے ہیں. اے ابن آدم، اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا تم نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تم اس کے علاوہ کوئی اور مطالبہ نہیں کرو گے؟ وہ کہے گا کیوں نہیں اے میرے رب، بس یہ اس کے علاوہ اور کوئی سوال نہیں کروں گا، آخری. ٹھیک ہو گیا، اور اس کا رب اس کا عذر قبول کر لے گا. اللہ تعالیٰ بھی جیسے بندے کے ساتھ ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ سے اس کے قریب کر دے گا. جب اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے قریب کر دے گا تو وہ جنت والوں کو اس کو نا آوازیں سنیں گی جنت والوں کی. کہے گا اے میرے رب، تھوڑی دیر گزرے گی، ٹھیک ہے، انتظار وہ نہیں ہوگا، اے میرے رب مجھے اس میں داخل کر دے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم،
میری طرف سے کون سی چیز تجھے خوش کر دے گی؟ تیرے سوال کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا نا اس کا، تو کیا تمہیں ایک دنیا اور اس کے ساتھ اس جتنی دوسری دنیا دے دوں تو کیا تم راضی ہو جاؤ گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ آخری جنتی سے کیا کلام کر رہے ہیں کہ یار اگر میں تمہیں یہ جو جس دنیا میں تم رہ کے آئے ہو زمین، یہ زمین اور اس جیسی ایک اور زمین اتنی دے دوں تو وہ کافی ہے تمہارے لیے، تم راضی ہو جاؤ گے؟ وہ کہے گا اے میرے رب، آپ رب العالمین ہو کر مجھ سے مذاق کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھنا اللہ تعالیٰ اور اس بندے کی کلام کتنا خوبصورت ہے. وہ کہے گا اے میرے رب، آپ رب العالمین ہو کے مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، جیسے ہم کسی بڑے بندوں کہتے ہیں سر آپ ہو کے مذاق کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ہنس پڑے، حدیث بیان کر رہے ہیں، کہنے لگے کیا تم مجھ سے پوچھو گے نہیں کہ میں کیوں ہنسا؟ لوگوں نے پوچھا، یعنی عبداللہ بن مسعود بیان کر رہے تھے نا یہ حدیث دوسرے صحابہ سے، تو اس جگہ پہ آ کے ہنس پڑے. تو ساتھ ہی اپنے دوسرے ساتھیوں سے کہا کہ تم مجھ سے یہ نہیں پوچھو گے کہ میں کیوں ہنسا ہوں؟ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے بھی اس طرح ہنسے تھے اسی موقع پہ نا. لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کیوں ہنسے؟ آپ نے فرمایا اللہ رب العالمین کے ہنسنے کی وجہ سے. جب اس نے کہا کہ کیا آپ رب العالمین ہو کر مذاق کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں تم سے مذاق نہیں کر رہا، لیکن جو میں چاہتا ہوں اس پر قادر ہوں. اس طرح کی ایک اور حدیث بھی ہے جس میں پھر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو جو ہے نا، یہ حدیث یہاں پہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس جو ہے نا زمین کے جتنی 10 زمینیں، یعنی ٹھیک ہے 10 زمینیں اللہ تعالیٰ دے دے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ایک رکھا ہوا ہے. اب ہماری جو زمین کا صرف سرکمفرنس ہے یہ 40,000 کلومیٹر ہے میرے خیال سے، 40,000 سے بھی کچھ ڈیجٹ تھوڑا سا اوپر ہے، تو آلموسٹ 40,000 بنتا ہے. آپ دیکھیں کتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی جنت عنایت کرنی ہے. تو یہ صورت ہے آخری جنتی کی. تو اللہ تعالیٰ نے باقی لوگوں کو کیا دینا ہے؟ فرمایا کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہوگا ایسا معاملہ، اپنے کانوں سے کبھی سنا نہیں ہوگا، اپنے دماغ میں کبھی تخیل نہیں کیا ہوگا کہ بھئی اتنی زبردست جنت بھی ہو سکتی ہے. بات سمجھتے ہیں اس کی نعمتوں کے بارے میں. آئی ہوپ آپ کو کافی باتیں سمجھ آ چکی ہوں گی. کسی کا کوئی کوشچن ہے جلدی سے پوچھ لیں، اس کے بعد ہم جو ہے نا وہ ایک امپورٹنٹ بات کر لیں. عبدالرافع بھائی آپ نے ہاتھ ابھی بھی کھڑے کیے ہوئے، کوئی سوال ہے آپ کا؟ نہیں سر، جزاک اللہ، بہت شکریہ، وہ غلطی سے ہاتھ ریز رہ گیا تھا. چلیں میں کہ وہ کل ایک بھائی نے جو نا ہینڈ رائز کیا تو میں نے ان سے پوچھا بھائی آپ نے ہینڈ رائز کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں وہ میں چیک کر رہا تھا کہ بھائی ہینڈ رائز ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. سر میں بھی یہی بات سوچ رہا تھا کل. چلیں ماشاء اللہ. ساتھ بھی معذرت، شاید مجھے کوئی مسٹیک ہوئی ہوگی، لیکن البتہ آپ کی شہید والی بات مجھے یاد ہے. ایک روایت پڑھی تھی، آپ نے بتایا تھا مجھے کسی استاد نے کہ یہ 72 والا شہید اور آخری گلی دونوں کے لیے بھی فگر ہے. اب آئی ڈونٹ نو، اس میں ریسرچ کرنی پڑے گی. ہاں چلیں ہم اس کو مزید دیکھ لیں گے، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی کسی اور کو کوشچن ہے؟ آئی ہوپ نہیں ہے. علی ریکارڈنگ آف کر دیں.